کاشان میں ایک دن کاشان کم سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ واقع ہے۔ یہ سارا علاقہ بنجر اور ویران ہے۔ ہائی وے کی دونوں سائڈز پر دور دور تک ویرانی تھی، تاہم بعض جگہوں پر سبزہ اور فصلیں تھیں، مگر یہ خشک پہاڑ پر گھاس کے چند تنکوں کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ کاشان شہر گلاب کے کھیتوں اور ارک گلاب، گلقندی اور جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شہر میں جگہ جگہ ارگ گلاب کی بٹیاں اور پنسار خانے ہیں۔ دکانوں کے سامنے بھی ارگ گلاب کشید ہو رہا تھا۔ اپریل کے مہینے میں کاشان کے گلاب کھلتے ہیں، لہذا مسافات میں دور دور تک گلاب دکھائی دیتے ہیں۔ ہم دسمبر کے آخر میں کاشان میں داخل ہوئے تھے، اس لیے گلاب کے کھیتوں اور مہک سے محروم رہے، مگر اس کے باوجود شہر میں گلاب کا احساس تھا۔ شاید یہ صدیوں تک گلاب کی ہمسنگی کا نتیجہ تھا کہ فضا میں گلاب کی مہک نے مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا، یا پھر یہ نفسیاتی اثر تھا، لیکن ہمیں شہر کی فضا میں ایک کھلا پن اور فرحت کا احساس ہوا۔ کاشان سے پہلے راستے میں کمسر کا قصبہ آتا ہے۔ اس میں ارک گلاب کی 60 بڑی فیکٹریاں اور 7 چھوٹی بٹیاں ہیں۔ یہ سالانہ 30,000 ٹن ارگ گلاب پیدا کرتی ہیں۔ خانہ کعبوں کو بھی ہر سال کاشان کے ارک گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ ربی، زعفران، کسمر اور کاشان سب سے مشہور برانڈ ہے۔ کاشان کی قدیم فصیل برقرار ہے۔ شہر کا قدیم حصہ استوار کے اندر آباد ہے۔ کاشان کا قدیم بازار فصیل کے اندر ہے۔ یہ 500 سالہ پرانا ہے اور پہلی نظر میں دل کھینچ لیتا ہے۔ اس کے قدیم کہوہ میں وقت سانس لیتا ہے۔ ہم پہلے دن وہاں پہنچے اور شام تک بازار میں بیٹھے رہے۔ قدیم ایران میں روایت تھی کہ لوگ گھروں کو پائر سے عام سا بناتے تھے۔ آپ کسی بھی گلی میں داخل ہو جائیں، آپ امیر اور غریب کے گھر میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو دونوں گھر ایک جیسے محسوس ہوں گے، لیکن آپ جو ہی ڈیوری کراس کریں گے، آپ نئی دنیا میں آ جائیں گے۔ ایرانی گھر اندر سے مکمل محل یا حویلی ہوتے ہیں۔ ہم کاشان میں ایک ایسی ہی حویلی میں رہے۔ یہ 48 کمروں کا بوتیک ہوٹل تھا۔ ہوٹل کی مالکن آرکیٹیکٹ تھی۔ یہ اس کی نانی کا گھر تھا جو اسے ترکے میں ملا تھا، اور اس نے اسے رینوویٹ کر کے ہوٹل میں تبدیل کر دیا۔ وہ باہر سے صرف ایک گیٹ محسوس ہوتا تھا، لیکن ہم جو ہی اندر داخل ہوئے، ہم پر حیرت ایٹم بم کی طرح گری۔ وہ پورا گھر محل اور انتہائی خوبصورت تھا۔ ایران کے قدیم گھر 4 حصوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ بیرونی حصہ مردانہ کہلاتا تھا، جس میں مرد اور مہمان ٹھہرتے تھے۔ یہ بیرون کہلاتا تھا۔ زنانہ حصہ کو اندرون کہا جاتا تھا۔ اہل خانہ گرمیوں میں تہہ خانوں میں شفٹ ہو جاتے تھے۔ یہ سرد خانہ کہلاتا تھا۔ یہ بادل گرو یعنی ہوا کی چمنیوں سے منسلک ہوتا تھا، اور پھر سردیوں کا پورشن آتا تھا، جو عموماً بالائی منزلوں میں صحن یا انگیٹھیوں پر مشتمل ہوتا۔ گھروں کے اندر پانی کا تالاب، فوارے، پھولوں کی کیاریاں، گنے درخت اور بیلیں بھی ہوتی تھی۔ اس گھر میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ پورا گھر صحن کی طرح کھلتا تھا، اور صحن میں سوئمنگ پول، فوارے اور کیاریاں تھیں۔ صحن کی 2 سائڈوں پر بلند چوکیوں پر سٹنگ سپیس تھی، اور اس میں صوفے اور کرسیاں لگی تھیں۔ میں اس ہوٹل سے اتنا متاثر ہوا کہ گھنٹہ بھر اس کی رازداریوں، برانڈوں اور جرموں میں پھرتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری روح کا اس گھر سے کوئی کنیکشن، اور میں گھوم پھر کر اس کنیکشن کو تازہ کر رہا ہوں۔ اس کے اندرون میں سوئمنگ پول تھا، اور وہ کمرے سے مرکزی عمارت سے ذرا کٹ کے تھے۔ پورے گھر کی کھڑکیوں کو رنگین شیشے لگے تھے۔ یہ روشنی میں بہت بھلے لگ رہے تھے۔ ہم شام کے وقت صحن میں بیٹھ گئے، اور ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں۔ ابھی دروازے پہ دستک ہوگی اور ابو علی سینا اپنی درجن بھری کتابوں کے ساتھ اندر داخل ہوگا، اور پھر ہم آدھی رات تک ہم مشیر کی گفتگو سنتے رہیں گے۔ ہوٹل مالکن کا چھوٹا بیٹا چلا رہا تھا، اور اس میں ایرانیوں کا روایتی اکڑ پن اور تکبر تھا۔ ہم اگلے دن کاشان کو ڈسکور کرنا شروع کیا۔ پرانے محلے میں چند پرانی حویلیاں میوزیم بن چکی تھیں۔ ان میں طباطبائی حویلی بھی شامل ہے۔ یہ جعفر طباطبائی کا گھر تھا، جو اس زمانے میں کاشان کا سب سے بڑا قالین فروش تھا۔ کاشان کے قالین 17ویں اور 18ویں صدی میں سینٹرل ایشیا میں نمبر 1 تھے۔ جعفر طباطبائی نے اس شہرت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسے خوب دولت کمائی، اس سے کاشان میں محل بنایا۔ ہم نے یہ محل بھی دیکھا، وہ بھی باہر سے سادہ لیکن اندر سے پورا حیرت کدہ تھا۔ گیٹ پر 2 قسم کے کنڈے تھے، دونوں کی آوازیں مختلف تھیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ اگر مہمان مرد ہوتا تو دایاں کنڈا
بجایا جاتا ہے، جس کے گھر میں موجود خواتین پردہ کر لیتی۔ اگر مہمان خاتون ہوتی تو بایاں کنڈا بجا کر اپنی اطلاع دیتی، جس کے بعد مرد دائیں بائیں ہو جاتے۔ صحنوں میں باغ تھے جو تالاب بھی بڑے اور خوبصورت تھے۔ طبائی کا بیڈ روم پورا الحرم تھا۔ کمرے میں فوارے تک تھے۔ ہمیں کاشان میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی ڈنر کا موقع ملا۔ ریسٹورنٹ میں پہنچنے کے لیے مٹی کی تنگ گلیوں کے آخر تک جانا پڑتا تھا، اس کے بعد گھر میں داخل ہو کر صحن میں اترنا پڑتا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ بھی ایک بوتیک ہوٹل کا ایسا تھا، وہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ زمین کی سطح سے نیچے ڈائننگ ہال کے بعد صحن میں تھا، اس میں فوارے اور بلیں تھیں۔ ان بلوں کے درمیان کھانے کے بعد فوارے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا واقعہ سعادت کی بات تھی، اور ہم نے یہ کیا اور اسے انجوائے بھی کیا۔ کاشان سے واپسی پر ہم فن گارڈن میں رکے۔ یہ گارڈن شہر کے شروع میں آتا ہے۔ یہ قاجار فیملی نے بنوایا تھا۔ قاجار پہلیوں سے قبل ایران کے حکمران تھے۔ ان کا دار الاسوان ہوتا تھا، لیکن گرمیوں میں یہ کاشان آ جاتے تھے۔ یہ ان کا گرمائی مرکز تھا۔ گارڈن فیصل کے اندر تھا، فیصل کے اندر تھا۔ ہم ٹکٹ خرید کے اندر داخل ہوئے تو ایک شالیمار ہمارے سامنے بیٹھا تھا۔ وہاں درجنوں صحن اور چھوٹے بڑے گارڈن تھے۔ ان گارڈن کے درمیان 12 دریا بیڈ رومز اور دربار بنے ہوئے تھے۔ پورے گارڈن میں پانی کی بڑی نالی بہہ رہی تھی، اس میں میلوں دور سے پہاڑوں سے پانی آتا تھا۔ وہ پورے باغ کو سیراب کرنے کے بعد شہر کی طرف نکل جاتا تھا۔ یہ ماضی میں شہر کی آبی ضرورت بھی پوری کرتا تھا۔ یہ آبی نظام اس دور کے اعلیٰ دماغوں نے بنایا تھا، چنانچہ ہر قسم کے حالات میں اس کا لیول اور درجہ حرارت مستقر رہتا تھا۔ شدید بارشوں اور سیلابوں میں بھی نالی میں سیلاب نہیں آتا، اور برف باری میں بھی پانی کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا تھا۔ یہ واقعہ کمال تھا، اس کی وجہ سے پورے باغ میں جل ترنگ بج رہا تھا۔ دربار کے سامنے پول تھا، پول میں فوارے تھے، جبکہ پانی دربار کی سیڑھیوں سے آبشار کی طرح نیچے گرتا تھا۔ گارڈن کے ایک دوار کے ساتھ کاشان کا قدیم شاہی حمام تھا۔ اس حمام نے قاجار سلطنت کے وزیر اعظم امیر کبیر کو ہاتھ کی نس کاٹ کر ہلاک کر دیا، جس کے بعد کاشان اور یہ گارڈن دونوں تاریخی ہو گئے۔ امیر کبیر کا اصل نام مرزا تقی خان تھا۔ وہ 1807 میں پیدا ہوا اور 1852 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ وہ قاجار سلطان ناصر الدین کا عتلیق اور وزیر اعظم تھا۔ وہ ایک وجیہ اور شمردار شخص تھا۔ ناصر الدین کی والدہ ملکہ جون خانم اس کی عاشق ہوا۔ امیر کبیر نے اس کی سفلی خواہشات پوری نہ کی، جس پر ملکہ نے اس کے خلاف بغض پالی، لیکن ناصر الدین شاہ اور عوام دونوں امیر کبیر کو پسند کرتے تھے۔ وہ ایران کا پہلا فارمسٹ تھا۔ اس نے ملک میں یکساں تعلیم نافذ کیا، ہائیر ایجوکیشن کی بنیاد رکھی، ٹیکس کا منصفانہ نظام متعارف کرایا اور عوام کو سرکاری ظلم و تشدد سے رہائی دلائی۔ اس نے ملک میں چھاپہ خانہ اخبارات بھی شروع کیا۔ وہ تجارت ساز تھا۔ اس کے زمانے میں ملک میں انڈسٹری اور منڈیوں میں اضافہ ہوا، امن و امان بھی مثالی، چنانچہ لوگوں نے سکھ حاصل کی، عوام خوش، مگر ملکہ اور اس کے اقتدار پر اشتہار کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی آمدنی میں کمی ہو رہی تھی۔ ملکہ نے اسے کئی بار ہٹانے کی کوشش کی، مگر ناصر راستے میں حائل ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر امیر کبیر چلا گیا تو ملک چلانا مشکل ہوگا، لیکن جب سازش بڑھ گئی تو اس نے اپنی 16 سالہ ہمشیرہ کی شادی امیر کبیر سے کر دی۔ اس کا خیال تھا رشتہ داری کے بعد سازشیں کم ہو جائیں گی۔ ملکہ کو انا کو ایک ضرب لگی، وہ تلملا اٹھی۔ وہ قصہ مختصر ایک رات جب ناصر الدین نشے میں دھن تھا تو اس کی بیوی نے دھوکے سے امیر کبیر کی سزائے موت کا آرڈر لے لیا۔ امیر کبیر اس وقت کاشان کے اس محل میں چھوٹی بیگم کے ساتھ چھٹیاں منا رہا تھا۔ جلاد اور مشیر خاص آرڈر لے کر کاشان آیا۔ امیر کبیر کو بادشاہی کا تحریری حکم دکھایا۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اس نے درخواست کی کہ میں حمام میں چلا جاتا ہوں، وہاں آ کر میری نس کاٹ دے۔ اس کا خیال تھا کہ نس کٹنے کے بعد حمام کی وجہ سے خون رسنے کا عمل آہستہ ہو جائے گا، یوں اسے 7 گھنٹے مل جائیں گے۔ اس دوران اس کی بیگم اسے ڈھونڈ کے بیچارے جلاد نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اسے حمام میں لے کر اس کی کلائی کی نس کاٹ دی۔ امیر کبیر حمام کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ امیر غضب اور مشیر واپس مڑے، لیکن پھر جلاد کے ذہن میں فطور آ گیا۔ وہ واپس پلٹا اور امیر کبیر کے گلے میں رومال ڈال کے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ یوں وہ چند لمحوں میں ختم۔ اس کے بعد پوری قاجار سلطنت چند برسوں میں دم توڑ گئی۔ ملک میں طائفہ ملوکی اور قاجار سلطنت کا سپہ سالار رضا شاہ پہلوی نے ریاست پہ قبضہ کر لیا۔ مجھے رضا شاہ پہلوی کے محل میں ملبوسات کے سیکشن میں پہلوی خاندان کے علاوہ ایک تصویر نظر آئی۔ وہ امیر کبیر کی یہ تصویر ثابت کرتی کہ ایرانی لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں تہران کے گل محل میں ناصر الدین قاجار کا تابوت دیکھنے کا حمام میں اسی جگہ کھڑے رہے۔ امیر کبیر نے آخری سانس لی، نیلی ٹائلوں،